بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان کے ایام ہیں اور ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ایسا عمل انجام پاتا ہے جو خالص خدا کے لیے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں انجام پانے والا عمل یعنی روزہ ایسا عمل ہے جس کے سلسلے میں خداوند عالم فرماتا ہے انسان کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، روزے کا عمل میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، بلکہ ایک اور نسخے کے مطابق میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو ماہ رمضان اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جہاں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے، جن کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ خود کو ایسی چیزوں سے بھی محفوظ رکھے جن کو انجام دینے سے بظاہر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان کا رابطہ معنویت سے کم اور ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اماموں نے فرمایا ہے کہ جب روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے منہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں حرام چیزوں پر نہ پڑیں، تمہارے کان حرام چیزوں کو سننے کی طرف آمادہ نہ ہوں، تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس کی بنا پر تم بارگاہ الہی میں عتاب اور مذمت کے مستحق ہو، تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام انجام نہ پائے جس کی بنا پر تم قیامت کے دن خدا کے سامنے پشیمان ہو، تمہارے قدم ایسے راستے پر نہ لگ جائیں جو راستہ انسان کے لیے مفید اور اچھا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ انسان کا باطنی وجود بھی روزے سے ہونا چاہیے، اور یہ مقام عرفاء اور بزرگوں کا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق ماہ رمضان سے استفادہ کرے۔ اور قرآن میں دو چیزوں کا فلسفہ بیان ہوا ہے، ایک نماز کا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، اور اس کا مطلب نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان خدا کی یاد میں رہے۔ اور ایک اور جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ روزے کا۔ روزے کے سلسلے میں بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ روزہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور لِتَتَّقُوا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، یہ فلسفہ ہے روزے کے واجب ہونے کا۔ تمہیں چاہیے کہ چند دنوں میں خدا سے تقوی اختیار حاصل کرو، خدا سے ڈرتے رہو۔ پوری زندگی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان مشق اور تمرین کا مہینہ ہے خدا سے ڈرتے رہنے کے لیے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم کو ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے حقیقی روزہ داروں میں شمار فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔